الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 تا 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ، اور تذکرہ کیجئے داود اور سلیمان علیہ السلام کا، اذ یحکمان فی الحرث، جس وقت وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ، کہ جس وقت اس کھیتی میں جا پڑی غنم القوم، قوم کی بھیڑ بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ ہیں، فَفَهَّمْنَاهَا، پس ہم نے وہ معاملہ سمجھا دیا سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو دیا حکم اور علم، وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے مسخر کیا مع داود الجبال، داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن والطیر، و تسبیح کیا کرتے اور پرندوں کو، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرنے والے تھے اور ہم ہی کرنے والے تھے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تعلیم دی داود کو صنعت، بنانے کی، لبوس لکم، تمہارے لیے زرہ، لتحصنکم، تاکہ وہ زرہ تمہیں بچائے، من بأسکم، تمہاری لڑائی کے وقت، فہل انتم شاکرون، سو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو، وَلِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے، سخرنا، ہم نے مسخر کیا، واو کا عطف پیچھے شروع میں سخرنا کا جو لفظ آیا اس کے ساتھ ہے، اس لیے ترجمہ سخرنا کا کیا، اور ہم نے مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہوا کو، عاصفۃ، تیز ترین، تجری بامرہ، وہ لے کر چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ، الی الارض، ایسی زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے مسخر کیا جنات کو، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وہ غوطہ لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور عمل کرتے تھے عمل کرنا، دون ذالک، اس کے علاوہ،
وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ان آیات کریمہ کا کچھ ترجمہ اور کچھ تفسیر کل ہو چکی تھی۔ ان آیات کریمہ میں شروع میں ایک جھگڑے کا ذکر ہے جو پیش آیا تھا ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے قاضی بھی تھے، جج بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ لوگوں کے فیصلے سننے کے لیے، لوگوں کے معاملات دیکھنے کے لیے، جس طرح عدالتوں میں جج بیٹھا کرتے ہیں، اس طرح داؤد علیہ السلام وہ تو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ مخلوق کی بھلائی کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ آج کا تو پتہ نہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی، قاضی بھی، جج بھی، پھر اللہ کے پیغمبر بھی، اللہ کے رسول بھی۔ اللہ پاک نے مشہور 4 کتابوں میں سے ایک کتاب توراۃ زبور داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور بہت ہی خوبصورت آپ کو آواز عطا فرمائی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے بھی ہوا میں رک جایا کرتے تھے تلاوت زبور کو سننے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ 19 بیٹوں میں ایک بیٹا سلیمان علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی میرے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ تو حسب معمول داؤد علیہ السلام اپنی جو ہے عدالت میں بیٹھے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے۔ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ ایک قوم آئی، وہ آئی بہت پریشان۔ اس نے آ کر یہ شکایت کی، یہ معاملہ رکھا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا گزارا کھیتی پر ہوا کرتا تھا، اور ہمارے فلاں پڑوسی کی بکریوں نے اس کھیتی کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے تحقیق کے لیے بندہ بھیجا، جا کر تحقیق کی گئی تو واقعتاً فیصل کو بکریاں کھا چکی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کا نقصان کا اندازہ تخمینہ لگایا جائے کہ فصل کتنے کی تھی۔ تو بتلایا گیا کہ یہ فصل جو ہے اتنے کی تھی، تو بکریوں کی قیمت لگائی گئی تو پتہ چلا کہ بکریوں کی قیمت بھی 5000 کے قریب ہی بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب ان کے پاس کچھ اور تو تھا نہیں کہ جو وہ بکریوں کے علاوہ دے سکتے، تو بکریوں کا فیصلہ کر دیا کہ اس قوم کو دے دی جائے جس کی فصل کو برباد کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے تھے۔ میرے اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ معاملہ سمجھا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس بارے میں کچھ بات کروں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جی کیوں نہیں، آپ بھی کیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا حضور بات اس طرح ہے کہ اس کی جو ہے کھیتی جتنے کی بنتی ہے اتنے کی بکریاں بنتی ہیں، تو آپ اس کے بجائے یہ دیکھیں کہ فصل ابھی اس نہج پر ہے کہ دوبارہ اس کو پانی لگایا جائے، گوڑی لگائی جائے تو فصل دوبارہ سے پروان چڑھ سکتی ہے، جوان ہو سکتی ہے۔ تو ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ جس قوم کی بکریوں نے اس فصل کو برباد اور ضائع کیا ہے، اس قوم کی بکریاں نقصان والی قوم کو دے دی جائے جس کا نقصان ہوا ہے، کہ خوب ان کا دودھ پئیں اور خوب ان سے نفع حاصل کریں۔ یہاں تک کہ یہ قوم جس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا یہ اس کھیتی کو پروان چڑھا دے، یعنی اس کو پانی لگائے، اس کو گوڑی لگائے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی خوب خدمت کرے، یہاں تک کہ وہ کھیتی پروان چڑھ جائے تو پھر بکری والے کو بکری مل جائے، فصل والے کو فصل مل جائے۔ اب نہ فصل والے کا نقصان ہوا نہ بکری والے کا نقصان ہوا۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلہ بہت پسند آیا، اور داؤد علیہ السلام نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا فرمایا۔
ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا فرمایا. حکم سے مراد نبوت ہے, علم سے مراد علم نبوت ہے. وسخرنا مع داود الجبال, اور اللہ پاک نے یہاں پر معجزات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو. یسبحنا, و تسبیح کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے سبحان اللہ, درخت بھی پڑھا کرتے سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے الحمدللہ, پہاڑ بھی پڑھا کرتے الحمدللہ. اور داؤد علیہ السلام پڑھتے لا الہ الا اللہ, پہاڑ بھی پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ. داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے اللہ اکبر, تو پہاڑ بھی پڑھا کرتے اللہ اکبر. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان پہاڑوں کو مسخر کر دیا, پرندوں کو والطیر, اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے پرندے آ جایا کرتے تھے, ان کو روکا جاتا رک جاتے, اڑایا جاتا اڑ جاتے, باتوں کو سمجھتے. حضرت داؤد علیہ السلام پرندوں کی گویائی کو سمجھا کرتے تھے. یا اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا اور فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے. کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا, نہیں داؤد علیہ السلام تو ساتھ پہاڑ مسخر نہ تھے, وہ تو ایسا تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں میں آواز لگاتے تو آواز ٹکرا کر واپس آیا کرتے تھے. تو یہ بالکل اگر ایسا ہوتا تو اللہ یوں کیوں کہتے وَكُنَّا فَاعِلِينَ, ہم ہی ایسا کرنے والے تھے, اللہ یوں کیوں فرماتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے یہ معجزہ, یہ طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ آپ سبحان اللہ پڑھیں, پہاڑ بھی آپ کے ساتھ سبحان اللہ پڑھیں. آپ الحمدللہ پڑھیں, پہاڑ بھی آپ کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں. آپ اللہ اکبر پڑھیں, پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر پڑھیں. یہ میرے رب نے فرمایا ایسا ہوا اور ہم نے یہ سب کچھ دیا. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے. پھر میرے رب نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, دوسرا موضوع یہ دیا کہ ہم نے تعلیم دی اسے صنع بنانے کی, لبوسٍ لَكُمْ تمہارے لیے زرا. یہ زرا لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جو جنگی حالات کا اندر حفاظتی کام دیتا ہے. جس طرح کہ سر کو تلواروں سے نیزوں سے بچانے کے لیے کھود کا استعمال کرتے ہیں, کہ وہ لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے, پورے سر کو وہ چھپا لیتی ہے. اب تیر لگے نیزہ لگے تو سر تک وہ تیر پہنچ نہیں سکتا, وہ نیزہ پہنچ نہیں سکتا. تو جنگی حالات میں کھود کا اور زرہ کا, ان دونوں چیزوں کا استعمال مجاہدین جہاد کے موقع پر کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو پگھلا دیا. اس لوہے کو پکڑتے وہ موم ہو جاتا, جس نہ مروڑنا چاہتے مڑ جاتا, جس نہ اس کے ساتھ جو بھی چیز بنانا چاہتے وہ بن جاتی. یہ حضرت اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے معجزہ عطا فرمایا. پھر میرے رب نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, کیا تم ہو شکر ادا کرنے والے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا, اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ پاک خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شکر ادا کرو گے, اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. اور اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو اللہ تم سے نعمتوں کو چھین لے گا. اللہ رب العزت کی نعمتیں تمہارے وجود سے شروع ہوتی ہیں, تمہارے خاندان, تمہارے قلبے قبیلے, تمہاری تجارت, تمہارا رہن سہن, تمہارے بیوی بچے, بے شمار چیزوں تک اللہ کی نعمتیں پہنچتی ہیں. یہاں تک کہ زمین آسمان, چاند سورج ستارے سیارے, ہوا پانی سمندر بحر, یہ خشکی یہ تری, ہر چیز اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. انسان اپنے وجود ہی میں غور کرے کہ آنکھیں ہیں تو دیکھ بھی رہی ہیں, کان بھی ہیں تو سن بھی رہے ہیں, زبان ہے تو بول بھی رہی ہے, اور جو ہے اللہ پاک نے پکڑنے کی طاقت, چلنے کی طاقت یہ اللہ نے عطا فرمائی. یہ بے شمار میرے رب کی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو. اتنی تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. تو کیا تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو؟ کیا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو؟ آج الحمدللہ میں صحت مند ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے, کہیں مجھے بلڈ پریشر تو نہیں, مجھے کہیں بخار تو نہیں, مجھے کہیں فالج تو نہیں, مجھے کہیں شوگر تو نہیں, مجھے کہیں کینسر تو نہیں,
مجھے کوئی بیماری اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہے ادا کریں۔ پتہ تب چلتا ہے جب جسم کے اندر کوئی بیماری وجود میں آ جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض سے لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور شوگر کے مریضوں سے لوگ بھرے ہوئے ہیں، فالج کے مریضوں سے لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ بے شمار تعداد آپ کو ان بیماریوں کی نظر آئے گی۔ سر کا درد ہر وقت ستا رہا ہے، سر کا درد ہر وقت ستا رہا ہے، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، کبھی پیٹ میں درد ہر وقت رہتا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہر وقت رہتا ہے، کبھی جو ہے شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دل کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دل کے وال بند ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ تو عجیب و غریب بیماریاں ہیں۔ تو اس وقت کے اس منظر کا تصور کرو، ہر صحت مند اس منظر کا تصور کرے، آج میں چل سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، میرا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست ہے، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ کیا میں اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں؟ درد کی تکلیف اگر سر میں شدت پکڑ جائے، کیا میں دل کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں کہ دل کی تکلیف اگر شدت پکڑ جائے؟ کیا میں جو ہے اپنے زبان، آنکھ، کان، داڑھ ان کی تکلیفوں کو برداشت کر سکتا ہوں اگر یہ شدت پکڑ جائے؟ آپ ہر وقت اس کا تصور رکھا کرو تاکہ صحت کی قدر ہو، صحت کی قدر ہو، اور آپ اپنے رب کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اور اللہ پاک یہی فرماتے ہیں جس کو بھی نعمتیں دی ہیں، چاہے نبیوں کو دی ہیں، چاہے رسولوں کو دی ہیں، چاہے عام جنتا کو دی ہیں، جس کو بھی میرے رب نے نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ دعائیہ کلمات زبان سے ادا کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے، یا پھر آپ اللہ پاک کی عبادت میں اس قدر لگ جائے کہ جتنی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی آپ پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، نمازوں کو نہ چھوڑے، روزوں کو نہ چھوڑے، زکوٰۃ کو نہ چھوڑے، حج کو نہ چھوڑے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، نبی کا جو طریقہ ہے اس کو اپناتے ہوئے زندگی گزارے، آخرت کی فکر آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر سوار ہو، ہر وقت آخرت کا تصور ہو کہ میں نے مرنا ہے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کبھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اصل وہ گناہ کے قریب جاتا ہی انسان عام طور پر تب ہے جب دنیا کے اندر وہ مست ہو جاتا ہے، اسے اس چیز کی کوئی دھیان توجہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا بھی ہے، اس کا اتنا کوئی دھیان ہی نہیں جاتا، دھیان ہی نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں نے مرنا ہے، اس بات کا یقین دل میں آ گیا کہ میں نے مرنا ہے، کسی وقت بھی میں مر سکتا ہوں، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تو صحت مند ہی چلا جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ تو بیماری کی وجہ سے ہی چلا جائے گا، کوئی تو حادثے کا شکار ہو کر ہی جائے گا، کوئی تو بیماری میں مبتلا ہو کر ایک لمبی زندگی گزار کر پھر تو جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اچھے بھلے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا گھر سے نکلا ہے خوشی خوشی اور پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے، آپ نے دیکھا کہ سویا ہے لیکن دوبارہ اٹھ نہ چکا، وہ مر چکا ہے۔ اللہ پاک موت کے لیے بیماری کا محتاج نہیں ہے، تکلیف کا محتاج نہیں ہے، حادثے کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی آفت کا محتاج نہیں ہے۔ جب اپنا حکم زندگی سے اٹھا لیا اسی وقت وہ جسم بے جان ہو جائے گا، روح اس کے وجود سے نکل جائے گی۔ تو ہر انسان ہر وقت اپنے رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور تصور کرے، آخرت کی فکر کو اپنے دل اور دماغ پر سوار کر لے، غالب کر لے، کہ آپ کو دنیا کا اندر جینا اچھا نہ لگے، کیونکہ آخرت کی زندگی آپ کو بے چین کر رہی ہے، آخرت کے مراحل آپ کو بے چین کر رہے ہیں، برزخ کے مراحل آپ کو بے چین کر رہے ہیں، حشر کے مراحل آپ کو بے چین کر رہے ہیں، جہنم کے ہولناکیاں آپ کو بے چین کر رہی ہے، اللہ کے دربار میں پیشی آپ کو بے چین کر رہی ہے، کوئی صلات آپ کو بے چین کر رہی ہے۔ ہر وقت یہ تصور آپ کے دل اور دماغ پر سوار ہوگا، پھر دیکھیں کہ جھوٹ کیسے نکلتا ہے، پھر دیکھیں کہ آنکھیں بے حیائی کیسے کرتی ہے، پھر دیکھیں کان بے حیائی کیسے کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ ہاتھ غلط کیسے پکڑتے ہیں، پھر دیکھیں کہ آپ اللہ کی زمین پر کس طرح فساد برپا کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے جب آپ کے دل اور دماغ پر آخرت کا تصور سوار ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی عدالت میں میری پیشی ہونی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، فرمایا ولی سلیمان الریحہ، اور یاد رکھنے کے قابل وہ وقت جس وقت ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ریحہ ہوا کو مسخر کر دیا، عاصفۃ تیز ترین ہوا، آپ کے بڑے بڑے جہازوں سے بھی زیادہ تیز،
اللہ پاک نے ہوا کو ایسا مسخر کیا کہ آپ کا ایک تخت تھا، جس طرح آپ کی بسوں میں، جس طرح آپ کی گاڑیوں میں سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں بیٹھنے کی، اس طرح اس تخت کے اوپر بیٹھنے کے رہنے کے انتظامات موجود تھے۔ آپ اگر چاہتے کہ یہ تیز چلے تو وہ تیز چلتا، جتنی آپ تیزی کا حکم دیتے ہوا اتنی تیز رفتار سے اس تخت کو اڑا کر لے جاتی، اور اگر آپ چاہتے کہ یہ آہستہ آہستہ چلے، جس طرح کہ آپ کی گاڑیاں ضرورت پڑنے پر آہستہ بھی چلتی ہیں اسٹیشنوں پر رکنے کے لیے، تو اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ ہوا آہستہ لے کر چلے تو ہوا اس تخت کو آہستہ لے کر چلا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں تیز رفتار کا بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں آہستہ رفتار کا بھی ذکر ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اس ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، تجری بامرہ، سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ساتھ وہ لے کر چلا کرتی تھی، الی الارض التي بارکنا فیہا، ایسی زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ وہ زمین کون سی ہے جس میں برکتیں رکھی؟ وہ ملک شام کی زمین ہے۔ آج یہودیوں نے، آج باطل نے ملک شام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کہیں اردن بنا دیا، کہیں پر فلسطین بنا دیا، کہیں پر اسرائیل بنا دیا، کہیں پر لبنان بنا دیا، تو بے شمار ملک اب بن گئے، جبکہ یہ سارے خطے اس زمین کے ٹکڑے ایک ہی سرزمین کہلاتی تھی، شام کے۔ آج شام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر مختلف ممالک میں بانٹ دیا گیا، اصل اس زمین شام کی تھی، اردن بھی، لبنان بھی، فلسطین بھی، اسرائیل بھی، اور اسرائیل میں تو دور تک بھی یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، جہاں پر آ کر وہ قابض بن چکے ہیں اور وہاں پر آ کر وہ بیٹھ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس سرزمین میں جو اردن کی ہے، جو لبنان کی ہے، جو فلسطین کی ہے، جو ہے فلسطینی کو پرانا نام، فلسطینی کا پرانا نام کنان ہے، تو یہاں پر یہاں سے ہی سفر ہجرت کر کر یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے ساتھ مصر کی طرف چلے گئے، تو بڑے اسی اور ان برکتوں والی زمینوں میں ہی زمین ہے اسرائیل کی، جس کا دور تک بھی پہلے وجود نہ تھا۔ 70-75 سالوں سے یہودیوں نے اس جگہ پر قبضہ کر کر آج اس وقت سے آج تک فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ اس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی، اس زمین کی طرف وہ تخت آپ کو لے کر اڑا کرتا تھا، آنا جانا آپ کا رہا کرتا تھا، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور دوسری طرف وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، جنات کو بھی مسخر کر دیا، جنات سے آپ بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کو بنانے والے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ہے، پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے، پھر سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا۔ تو جنات کی مدد سے آپ نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ جنات سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے، جس طرح کے پانی کے اندر گوتا لگاتے اور اس میں سے ہیرے جواہرات نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لے کر آیا کرتے تھے جنات۔ میرا رب اسی کا ذکر فرما رہا ہے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے مسخر کیا شیاطین کو، وَيَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، وہ گوتا لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور بھی بہت سارے عمل کیا کرتے تھے، دون ذَلِكَ، اس کے علاوہ، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ کیسے کیسے نبی گزرے، رسول گزرے، اور کیسے کیسے معجزات میرے رب نے ان کو عطا فرمائے کہ آج کسی بادشاہ کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر کو اس طرح کی نشانیاں معجزات نہیں ملی جو ٹھاٹ باٹ کی زندگی انہوں نے گزاری، یعنی کہ معجزات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر ان کے اندر غرور نہ آیا، تکبر نہ آیا، اللہ کے مزاج زمین پر فساد برپا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے احکامات اپنی قوم تک پہنچانے میں پوری زندگیاں صرف کر ڈالی۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، شہرت آ جائے، اقتدار آ جائے، منصب آ جائے، تو میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، میں اکڑ جاتا ہوں، میں مغرور ہو جاتا ہوں، میں متکبر بن جاتا ہوں، اور میں کسی کو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ آج میری حالت یہ ہے، لیکن اللہ پاک نے دیکھو ان پیغمبروں کو کیسی شان عطا فرمائی، پوری زندگیاں کھپا دی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے میں، ذرا بھر بھی ان کے اندر غرور تکبر نہیں آیا، چاہے اللہ نے کتنی شان و شوکت ان کو ادا کیوں نہ کر دیو۔ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی مان کر زندگی گزارے، نبی کے طریقوں کو اپنائیں، آخرت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کامیابی تلاش کرنا چاہو گے، دنیا میں کامیابی آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ وہ کامیابی کیسی جس صحت کو بیماری لے جائے، وہ کامیابی کیسی جس دولت کو غربت لے جائے، وہ کامیابی کیسی جس زندگی کو موت لے جائے۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کے لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے فکر نصیب فرمائے اور تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔